بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمت و برا مہینہ ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کی پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی اکرم نے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ المزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اڑنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کرے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھے۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے، یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمان کی گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی ایسی مسلمان بھی ہے جس کے روزے قبول نہیں کی جائے گی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، ایسے 4 طرح کے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روز قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کی منہ پر مارے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے 4 لوگ ہیں جن کے روزہ قبول نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچی دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہے تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچی دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک کی سورہ روم آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں فدا کی گئی ہیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے، مرد عورت پر حاکم ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ اللہ نے ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کی ہے۔ نیک فرمان بردار عورت خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی بد دماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو، ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ان کو مار کے سزا دو، اگر وہ تابع دار کرے تو اس پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلند اور بلائی والا ہے۔ حضرت حسین محسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کی پھوپھی کسی ضرورت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ جب وہ واپس جانے لگے تو نبی اکرم نے ان سے پوچھا، تمہارے شوہر کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ یعنی انہوں نے جواب دیتی ہوئی کہا کہ میں اس کی ہر ضروریات کو پورا کرتی ہوں، اپنے طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو جنت میں جاؤ گے،
اگر اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گے تو جہنم میں جاؤں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، رمضان کے سارے روزے رکھتے ہیں، اپنے شوہر کے خواہش کے مطابق رہتی ہوئی زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کی ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں ذکر ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد اپنے رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس پر منبردار اولاد کو جنت عطا کر دے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب احترام کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کے غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنی امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے، تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کی باری یوں حکم ہے کہ اے ایمان والو حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت والی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ کی آخری حصے میں یوں بیان فرمایا گیا، جس نے اپنی امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسری مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکے۔ پیارے بھائی، ہم آپ کو اپنے آپ پر غور کرنی چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچی دل سے توبہ کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔